شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر شروع کریں گے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، کہیں بھی ہوں آپ، جب آپ مکے کا ارادہ کرتے ہیں جانے کے لیے، کسی کام سے جا رہے ہوں، کسی رشتہ داری میں جا رہے ہوں، کوئی بھی وجہ ہو، مکے کا حق ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوں تو احرام کی حالت میں ہو، لبیک کا ترانہ زبان پہ ہو، اور پہلے مکہ شریف پہنچنے کے بعد عمرہ کریں، بعد میں کوئی دوسرا کام کریں۔ بھئی آپ 8 دن مدینہ منورہ رہنے کے بعد جب مکہ شریف پہنچیں گے تو اس کے تو بہت دنوں کے بعد حج ہوگا نا، تو آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو حج کے ویزے پہ گئے۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص حج کرنے جاتا ہے، حج سے 4 دن 5 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے یا جب بھی وہ مکے پہنچے گا، مکے کا حق ادا کرنا ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہوگا، نیت کی حالت میں ہوگا، عمرہ کا ارادہ کرے گا، لبیک کی صدا پڑھے گا اور جا کے پہلے عمرہ کرے گا۔ لہذا آپ ابھی اپنے کمرے میں جہاں آپ ہیں، جس جگہ آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، آپ اپنے کمرے میں اپنے یہاں غسل کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو لپیٹیں گے۔ کوئی نیت ابھی آپ نے نہیں کی ہے۔ دیکھیں، یہ احرام کی صرف چادریں ہیں، مردوں کے لیے ہوں یا یہ خاتون کا میں نے چہرہ دکھایا ہے کہ صرف یہ چہرہ کھلا ہوگا، بال سارے ڈھکے ہوں گے، کان ڈھکے ہوں گے، کندھے ڈھکے ہوں گے، ایک اتنی بڑی چادر سی ہے، اسکارف ٹائپ کا ایک ہوگا جو لیڈیز کے لیے ہوگا۔ لیکن ابھی یہ صرف ایک اسکارف ہے، ابھی وہ صرف 2 چادریں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے، اور نیت ابھی ہم آپ کو کرا بھی نہیں رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنے کمرے میں جب غسل کر کے کمرے میں آئیں گے تو آپ احرام کی چادروں کو لپیٹیں گے۔ کیسے لپیٹیں گے میں اس کو ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد احرام کا احترام لازم ہوگا، اور احرام کا احترام آپ پہ فرض ہو جائے گا۔ جب آپ عمرے کا ارادہ کریں گے، غسل کرنے جائیں گے، اس سے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹ لیجئے، اس سے پہلے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ پاک و صاف ہونے کے لیے کرتے ہیں، آپ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد احرام کی چادریں باندھیں گے۔ یہ 2.5 میٹر کی چادر ہوتی ہے، یہاں سے آپ اپنا احرام لے کے جائیں گے۔ آپ نیچے والی چادر، احرام کے نیچے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی بنیان یا کوئی بھی اور چیز آپ نیچے نہیں پہنیں گے۔ آپ احرام کی چادر کو اس طرح سے پکڑ لیں، مجھے دیکھیے گا۔ جب آپ احرام کی چادر لپیٹیں گے تو آپ اس طرح سے نہ کھڑے ہوں گے، اس طرح سے اگر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ نے ایسے چادر لپیٹ لی پوری، تو جب آپ چلیں گے تو یہ دیکھیں پیر پھنسے گا، اور پیر پھنسے گا تو آپ لڑکھڑا کے گر جائیں گے، کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ اس چادر کو اس طرح سے پکڑیں تو اپنے پیر کو یوں کریں۔ جب آپ پیر کو اس طرح سے پھیلا دیں گے اور یہ چادر یہاں سے اس شانے کے نیچے تک لائیں گے، شانے کے نیچے لانے کے بعد تھوڑا سا کستے ہوئے کہ اس میں خلا نہ رہے، اس کو اس طرح سے گھمائیں گے۔ اگر کوئی ساتھی آپ کے ساتھ سہارا دے دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو دوبارہ یہاں سے گھما کے لا کے اس طرح سے لے آئیے۔ اب یہ یہاں پہ چادر آ کے رک گئی۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسی پہ بیٹ باندھ دیتے ہیں۔ بھئی آپ وہاں تنہا تو ہوں گے نہیں، آپ کے کمرے میں بھی اور لوگوں کے ساتھی بھی ہوں گے، تو کسی سے بھی کہا کہ یوں پکڑ لو اور نیچے بیٹ باندھ لی۔ بیٹ باندھنے کے بعد اس کو ایسے ہی اس کے اوپر پلٹ دیا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سیدھی سیدھی ایسے پلٹ جاتی ہے تو اگر بیٹ ڈھیلی ہو رہی ہے تو کپڑا اندر سے ڈھیلا ہونے لگتا ہے، اور ڈھیلا ہونے کے بعد یہ کھلنے لگتا ہے، اور کھلنے لگتا ہے تو آپ کا جو دعاؤں میں دل لگنا تھا پڑھنے کے لیے وہ احرام کو سنبھالنے میں لگتا ہے، اور آپ دعائیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے اگر آپ اس کو موڑنا شروع کریں گے، یہ ایسے اس کو گول گول گھماتے جائیے، اس طرح سے اگر آپ یوں گھماتے چلیں گے، یہ دیکھیں ایسے گھمائیے اور یہ آپ گھماتے رہیے، 3 4 5 راؤنڈ ایسے کر کے لے کے آئیے، ناف تک لے کے آئیے۔ یہ ناف دکھنا نہیں چاہیے، یہ ناف ڈھکی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہاں تک اس کو اتنے راؤنڈ فولڈ کر دیں گے تو اگر آپ یہاں سے اس کو کھینچیں گے تو یہ نہیں کھلے گا،
کیونکہ اتنا زیادہ یہ فولڈ ہو چکا ہے کہ پوری طریقے سے فٹ ہو گیا ہے. اب آپ نارمل پوزیشن میں ہو جائیں گے تو اگر آپ اتنا بڑا بھی قدم لیتے ہیں، اس طرح سے بھی چلتے ہیں، تو آپ کے چلنے میں کہیں پھنسے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی. نیچے کی چادر اس طرح سے ہو جائے گی اور اوپر کی چادر فی الحال جب آپ کمرے سے نکلیں گے تو اس طرح سے کر کے شانے پہ جیسے چادر اوڑھی جاتی ہے ایسے آپ چادر اوڑھ لیں گے. اس طرح سے آپ نے اپنی چادر کو اوڑھ لیا. احرام کی چادریں اسی طرح سے اس میں بھی دکھائی گئی ہیں. دیکھیے کہ کیسے آپ کو پلٹنا ہے، کیسے ہاتھ کے نیچے سے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یہ جو میں نے فولڈ کیا ہے، اس فولڈ کرنے سے آپ کا احرام فکس ہو گیا. اب اس کے نیچے بھی آپ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کچھ ریال آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، کوئی اور چیز چھوٹی موٹی ہوگی تو بیلٹ اس میں بندھی ہوگی. بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں بیلٹ مہیا کرا دی گئی ہے. یہاں سے اس پوزیشن میں آنے کے بعد آپ معلم کی بسوں کے ذریعے بس میں بیٹھیں گے، اور یہ بس مدینہ شریف سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو لے کے آئے گی، جو میقات کہلاتی ہے. جب آپ ہندوستان سے جا رہے ہوتے ہیں سیدھے مکے، تو جہاز میں ہی یلملم کی پہاڑی سے میقات شروع ہوتی ہے اور جہاز میں ہی نیت کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کر رہے ہیں تو اس مسجد میں آ کے آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے. یہ میقات کی مسجد کہلاتی ہے. یہ مسجد کے باہر کا منظر میں نے آپ کو دکھایا، اور اندر سے مسجد کا یہ ہے. ہرے رنگ کا کارپیٹ یہاں پہ بچھا ہوا ہے. عورتوں کا بھی سیکشن الگ ہے، مردوں کا بھی سیکشن الگ ہے. آپ چونکہ چادر آپ نے جب لپیٹی تھی اس کمرے میں اپنے، تو اس کے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد معلم کی بس آئی ہوگی. آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد بیٹھیں گے، کچھ وقت گزر گیا ہوگا، پھر بس چلنے کے بعد آپ یہاں پہنچے ہوں گے تو تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت گزر جاتا ہے. لہٰذا جب آپ یہاں پہ آئیں تو لائن سے استنجا خانے بنے ہوئے ہیں. مردوں کے لیے بھی بنے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بنے ہیں. آپ وہاں پر جائیں، تازہ وضو کر لیں. تازہ وضو کرنے کے بعد آپ اس جگہ پر آ جائیں، اور یہاں آنے کے بعد اس طرح سے کارپیٹ بچھا ہوا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں. عمرے کی نیت عربی زبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں. ساری کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہیں. یہاں پر آپ جب نیت کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے جب عمرے کے ارادے سے اور حج کے ارادے سے مکہ شریف کے لیے چلے ہیں، تو اس مقام پہ آنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی، اور نفل پڑھنے کے بعد عمرے کی نیت کی تھی. اور نیت کرنے کے بعد جب آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئے تھے تب آپ نے لبیک کی صدا بلند کی تھی. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بآواز بلند لبیک پڑھیں، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ ان کے ساتھ کی جو خاتون ہوں وہ سن لیں. کیونکہ آپ یہاں سے نیت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ماحول بھی ایسا ہے. اجازت ہو تو 1 مرتبہ لبیک کی صدا بلند ہو جائے. 3 مرتبہ انشاءاللہ ہم لوگ لبیک پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی؟ پڑھیں گے نا آپ لوگ ساتھ میں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس جگہ سے مکہ شریف کا جو آپ کا سفر ہے، عام دنوں میں تو جو کار سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. بس سے جو سفر ہوتا ہے وہ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیکن حج کے دوران تھوڑا ٹریفک ہوتا ہے تو وقت لگے گا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے مستقل کوئی شخص لبیک پڑھتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ دنیا کی خرافاتی باتیں نہ کرے آدمی. جتنی دیر اس کو قوت محسوس ہو وہ لبیک پڑھتا رہے، اور جب اس کو تھکان کا احساس ہو تو وہ خاموش ہوئے، خرافات کی باتیں نہ کرے.
ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کیونکہ لبیک آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن لبیک کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کریں گے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ترانہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اس لباس میں بندہ اللہ کا مہمان بن کے اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، عرش پہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا۔ فرشتے دیکھتے، ہم نے فرشتے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اندیکھے خدا پہ ایمان لائے۔ فرشتے مستقل اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے عبادت کرنا، اور ہم تمام کاموں کے بیچ سے عبادت کر رہے ہیں، لہذا ہمارے نمبر زیادہ بڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں سے سفر آپ کا مکہ شریف کے لیے شروع ہوا۔ مکہ شریف پہنچ گئے آپ نے اپنے کمرے پہ سامان رکھا، سفر کی تھکان ہے لہذا کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کمرے پہ سامان رکھتے ہی حرم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ان کی للک سچی ہے، ان کی محبت پکی ہے کہ وہ جلد سے جلد اللہ کے گھر جا کے وہاں پر اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسانی جو باتیں ہیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، لہٰذا آپ اپنے کمرے پہ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہو آرام کر لیں، کھانے پینے کا کوئی وقت ہو تو کھا پی لیں، چائے وغیرہ پی لیں، اس کے بعد آپ اپنے کمرے سے اپنے کمرے سے حرم شریف کی طرف چلیں گے۔ لبیک کی صدا بھی آپ کی زبان پہ رہے گی۔ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں تو آپ اس طرح سے نہ چلیے گا جیسے عام طور پہ ہم لوگ یوں چلتے ہیں، آپ نظروں کو نیچی کر کے آگے چلیے گا۔ اس سے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ زینہ ہے یا اگر کہیں پہ کچھ اور ہے، کوئی سامان رکھا ہے تو آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی میں پہلی بار کعبۃ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، چونکہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے، بیچ میں پلر بھی لگے ہیں، کھمبے ہیں، تو اگر آپ ہٹو بچوں سے ایک جھلک دیکھیے، پھر دوسری جھلک دیکھیے، پھر تیسری جھلک دیکھیے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے خانے کعبہ دیکھا تو لطف نہیں پیدا ہوتا۔ مقصد بتانے کا میرا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا پہلا سفر ہے تو کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، کوئی کمی نہ چھوڑیے گا، نگاہوں کو نیچی رکھیے گا، آگے بڑھتے چلیے گا، اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ جو آپ کو دکھے گا، نزدیک میں ہی دکھے گا کہ لوگ گھوم رہے ہیں، چکر سا لگ رہا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ مطاف میں پہنچ گئے۔ تو مطاف کے حصے میں جب آپ کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو اٹھائیں گے